آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی سنیں گے جس نے 300 سال تک برِ صغیر پاک و ہند پر حکومت کی اور دنیا کو کچھ ایسے شاہکار دیے جن کی خوبصورتی آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ مغل سلطنت جو 1626 میں بابر کی فتح کے ساتھ شروع ہوئی، صرف ایک سیاسی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا کلچرل فینومینن تھا جس نے فن، آرکیٹیکچر، لٹریچر اور ایڈمنسٹریشن کے میدان میں نئے معیار قائم کیے۔ بابر جو تیمور اور چنگیز خان کی نسل سے تھا، اپنے آبائی علاقے سے نکل کر ہندوستان آیا۔ 1626 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر اس نے دہلی پر قبضہ کیا۔ بابر کی یہ فتح صرف ایک جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس نے گن پاؤڈر اور کیننز کا استعمال کر کے ٹریڈیشنل وارفیئر کو بدل دیا۔ کھانوا کی جنگ میں راجپوت فورسز کو شکست دے کر اس نے اپنی حکومت کو مضبوط بنایا۔ بابر کی آٹو بایوگرافی بابر نامہ اردو ادب کا ایک اہم حصہ ہے جو اس کی شخصیت اور اس دور کی تفسیرات فراہم کرتا ہے۔ ہمایوں کا دور چیلنجز سے بھرا تھا۔ شیر شاہ سوری نے اسے ہندوستان سے نکال دیا اور وہ 15 سال تک ایگزائل میں رہا، لیکن 1555 میں واپس آ کر اس نے دوبارہ دہلی اور آگرہ پر قبضہ کیا۔ اگرچہ ہمایوں کا دور مختصر تھا، لیکن اس نے پرشین کلچر اور آرٹ کو مغل دربار میں متعارف کرایا جو بعد میں مغل سویلائزیشن کی بنیاد بنا۔ اکبر کا دور مغل سلطنت کا گولڈن پیریڈ تھا۔ 13 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ کر اس نے اگلے 49 سال تک حکومت کی۔ اکبر نے صرف ٹیریٹوریل ایکسپینشن نہیں کیا بلکہ ایک نیا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی بنایا۔ اس کا دین، الہی مذہب، تمام ریلیجنز کو ملانے کی کوشش تھی۔ فتح پور سیکری جو اس نے اپنا کیپٹل بنایا، آرکیٹیکچرل بریلینس کا نمونہ ہے۔ اکبر نے منصبداری سسٹم متعارف کرایا جو ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن کو آرگنائز کرنے کا نیا طریقہ تھا۔ جہانگیر کے دور میں مغل آرٹ اور کلچر نے نئی بلندیاں چھوئیں۔ اس کی بیوی نور جہاں کا اثر کورٹ پالیٹکس پر گہرا تھا۔ جہانگیر نے پینٹنگ اور گارڈنز کو خاص پیٹرونیج دیا۔ اس کے دور میں یورپین ٹریڈرز اور مشنریز کا آنا جانا بڑھا جس سے کلچرل ایکسچینج ہوا۔ کشمیر اور میواڑ کی فتح اس کی اہم ملٹری اچیومنٹس تھیں۔ شاہ جہان کا نام سن کر سب سے پہلے تاج محل کا خیال آتا ہے۔ 1628 سے 1658 تک اس کے دور میں مغل آرکیٹیکچر اپنے عروج پر پہنچا۔ ممتاز محل کی یاد میں بنایا گیا تاج محل آج بھی دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد اور آگرہ کا قلعہ اس کی آرکیٹیکچرل لیگیسی کے حصے ہیں۔ شاہ جہان نے وائٹ ماربل کا استعمال کر کے ایک نیا آرکیٹیکچرل سٹائل بنایا جس میں پرشین، انڈین اور سینٹرل ایشین ایلیمنٹس کا خوبصورت امتیاز تھا۔ اورنگزیب کا دور سب سے طویل تھا، 49 سال۔ اس نے مغل سلطنت کو اس کی میکسیمم ٹیریٹوریل ایکسٹینٹ تک پہنچایا۔ دکن کی سلطنتوں کو فتح کر کے اس نے ایمپائر کو جنوب تک پھیلایا، لیکن اس کی ریلیجیس پالیسیز نے مختلف کمیونٹیز میں بے چینی پیدا کی۔ جزیہ ٹیکس کا اعادہ اور ہندو ٹیمپلز کی تباہی نے اپوزیشن بڑھایا۔ مراٹھوں کے ساتھ مسلسل جنگوں نے ٹریجری کو خالی کر دیا اور ایمپائر کی بنیادیں ہلا دیں۔ اورنگزیب کی موت کے بعد مغل سلطنت کا ڈکلائن شروع ہوا۔ ویک سکسیسرز، ریجنل پاورز کا اٹھنا اور مراٹھا ایکسپینشن نے ایمپائر کو کمزور کر دیا۔ محمد شاہ رنگیلے کے دور میں نادر شاہ کا حملہ ہوا جس نے دہلی کو لوٹا اور پیکاک تھرون لے گیا۔ یہ واقعہ مغل پریسٹیج کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ مغل سلطنت کی کلچرل اچیومنٹس آج بھی زندہ ہیں۔ آرکیٹیکچر میں انہوں نے انڈو اسلامک سٹائل کو پرفیکشن تک پہنچایا۔ تاج محل، ہمایوں کا مقبرہ، فتح پور سیکری اور لال قلعہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں۔ پینٹنگ میں مغل منییچر آرٹ نے نئے سٹینڈرڈز قائم کیے۔ پرشین اور لوکل ٹریڈیشنز کا فیوژن ایک یونیک سٹائل بنا۔ لٹریچر کے میدان میں بھی مغلوں کا کنٹریبیوشن ریمارکیبل ہے۔ فارسی زبان کورٹ لینگویج تھی لیکن لوکل لینگویجز کو بھی سپورٹ ملا۔ اردو زبان کا ڈیولپمنٹ مغل دور میں ہوا۔ تاریخ نویسی، پوئٹری اور فلسافیکل ورکس کا ایک رچ ٹریڈیشن بنا۔ مغل ایڈمنسٹریشن سسٹم بہت آرگنائز تھا۔ منصبداری سسٹم، ریونیو کلیکشن کے طریقے اور جوڈیشل سسٹم نے گورننس کو ایفیشنٹ بنایا۔ ٹریڈ اور کامرس کو انکریجمنٹ ملی جس سے اکنامک پروسپیرٹی آئی۔ یورپین ٹریڈنگ کمپنیز کے ساتھ ریلیشنز نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو بڑھایا۔ مغل سلطنت کا سوشل امپیکٹ بھی گہرا تھا۔ ڈفرنٹ کمیونٹیز کے درمیان کلچرل ایکسچینج ہوا۔
हिंदू मुस्लिम सिंथेसिस ने एक कंपोजिट कल्चर बनाया। म्यूजिक, डांस, क्विजीन और फेस्टिवल्स में ये फ्यूजन नजर आता है। मुगल गार्डन्स, जिनमें चार बाग स्टाइल इस्तेमाल हुआ, लैंडस्केप आर्किटेक्चर का नमूना है। 1857 के गदर के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को एग्जाइल कर दिया गया और मुगल सल्तनत का फॉर्मल एंड हो गया, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। हमारे मॉन्यूमेंट्स, आर्ट फॉर्म्स, लैंग्वेज और कल्चरल प्रैक्टिसेस में मुगल इन्फ्लुएंस नजर आता है। मुगल सल्तनत सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटी नहीं थी, बल्कि एक सिविलाइजेशन थी जिसने बर्रे सगीर की तहजीब को परमानेंटली शेप किया। इसकी अचीवमेंट्स, चैलेंजेस और लेगेसी आज भी हमें इंस्पायर करती है और याद दिलाती है कि कैसी डिफरेंट कल्चर्स मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं।